قوم عاد ہود علیہ السلام کی قوم میں سے ہے۔ یہ عرب میں رہنے والی قدیم قوم تھی جو غالباً حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 2000 سال پہلے یہاں پر آباد تھی۔ ان کے وطن کا نام قرآن کریم نے احقاف ذکر کیا ہے۔ احقاف کے معنی ہیں ٹھیلوں والا۔ ان کا وطن ریتلا اور ٹھیلوں والا تھا۔ ان کے وطن کا نام احقاف ذکر کیا گیا ہے، اور اس کے بعد انہوں نے عمان اور حضر الموت میں 1700 کے قریب شہر آباد کیے۔ قرآن میں ان کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اللہ نے ان کو بے مثل قوم پیدا کیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جیسی طاقت ان کو دی تھی ایسی طاقت کسی انسان کو یا کسی اور قوم کو نہیں دی۔ دوستو، کہا جاتا ہے کہ ان کا قد 18 فٹ لمبا ہے، اور بعض حضرات تو کہتے ہیں کہ ان کا قد 120 فٹ لمبا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو ان میں بھیجا، اور حضرت ہود علیہ السلام نے ان میں تبلیغ کی۔ تقریباً حضرت ہود علیہ السلام نے ان میں 480 سال یا 460 سال ان میں تبلیغ اور وعظ و نصیحت۔ حضرت ہود علیہ السلام کا ذکر قرآن شریف میں بار بار آتا ہے۔ سورہ اعراف، سورہ ہود، سورہ حشر وغیرہ میں اس کی تفصیل موجود ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد مدتوں تک دنیا میں بسی اور آہستہ آہستہ پھر خدا تعالیٰ کو بھول گئی۔ شیطان نے پھر ان کو بہکا کر بتوں کی پوجا پر لگا دیا۔ خداوند تعالیٰ جو اپنے بندوں پر بڑا رحم کرنے والا ہے، اس نے پھر حضرت ہود علیہ السلام کو اپنا پیغمبر بنا کر ان لوگوں کے پاس بھیجا، اور انہوں نے اپنی قوم سے جو قوم عاد کہلاتی تھی کہا کہ تم خدا ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ میں تم سے اس وعظ اور نصیحت کے بدلے کوئی مزدوری یا اجرت نہیں مانگتا۔ مجھے اس کا بدلہ تو وہ دے گا جس نے مجھے پیدا کیا ہے۔ اور اے میری قوم، تم اپنے رب سے بخشش مانگو اور اس سے توبہ کرو، وہ تمہارے لیے مینا برسائے گا جس سے تمہارے کھیت اور باغات اچھے ہوں گے اور تمہاری طاقت بہت بڑھا دے گا۔ یہ لوگ بہت مضبوط قسم کے خیموں میں رہتے تھے۔ خیموں کے علاوہ یہ لوگ پہاڑوں میں اپنے گھر بناتے تھے، پہاڑوں کو تراش کر۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی طاقت دی تھی کہ یہ پہاڑوں کو تراش کر پہاڑوں میں محل بنا کر رہتے تھے۔ ہود علیہ السلام نے ان کو واعظ اور نصیحت کی کہ تم اللہ سے ڈرو اور بتوں کو پوجنا چھوڑ دو۔ وہ بولے کہ اے ہود، ہم تمہارے کہنے سے اپنے بتوں کو نہیں چھوڑ سکتے، تم کوئی نشانی دکھاؤ۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے بتوں میں سے کسی نے تم پر آسیب کر دیا ہے اور تم دیوانے ہو گئے ہو۔ حضرت ہود علیہ السلام نے کہا کہ تم سب مل کر میرے لیے جو تدبیر کرنی چاہو کر لو، اور مجھے مہلت بھی نہ دو۔ میں خدا پر بھروسہ رکھتا ہوں جو میرا اور تمہارا پروردگار ہے۔ میرے ہاتھ اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو پیغام بھیجا تھا وہ میں نے تمہیں پہنچا دیا۔ اگر تم میرا کہنا نہ مانو گے تو اللہ پاک تمہاری جگہ اور لوگوں کو بسا دے گا، اور تم خداوند تعالیٰ کا کچھ نقصان نہیں کر سکتے۔ اس پر ان کی قوم نے کہا کہ روز تو ہمیں خدا کے عذاب سے ڈراتا ہے، جا اور اپنے خدا سے کہہ کہ ہم پر عذاب نازل کر دے، اور عذاب نازل کرنے میں دیر نہ کرے۔ حضرت ہود علیہ السلام پر جو ایمان لائے تھے وہ غریب اور کمزور تھے، اور جو کافر تھے وہ مالدار اور سردار تھے۔ ان سب نے حضرت ہود علیہ السلام کا مذاق اڑایا۔ تو پہلے تو اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک قحط نازل کر دیا، بہت دن تک ان پہ قحط رہا، اور پھر اس کے بعد ایک دن آسمان پر ایک بادل نمودار ہوا، جسے دیکھ کر یہ سمجھے کہ بارش ہونے والی ہے اور ہمارا قحط ختم ہونے والا ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام کو اللہ نے بتا دیا تھا کہ یہ عذاب ہے، چنانچہ وہ ایماندار لوگوں کو لے کر بستی سے باہر چلے گئے۔ اس کے بعد اس بادل کے بعد آندھی آئی جو 8 دن اور 7 رات تک متواتر چلتی رہی، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ بادل کو دیکھ کے خوش ہو گئے کہ اب ہم پر بارش برسے گی، مگر اس بادل نے ان پر آگ برسائی۔ تیز آندھی اور طوفان آیا جو 7 یا 8 دن چلتا رہا، اور ان کے بڑے بڑے جسم تھے، تو تیز ہوا نے ان کو ہوا میں اٹھا لیا اور ان کے سر آپس میں ٹکر کھاتے، جس سے یہ سب نیست و نابود ہو گئے، یہاں تک کہ سب کافر مر گئے اور نیست و نابود ہو گئے۔ اس طرح ایک بار پھر اللہ تعالیٰ کی زمین
کافروں اور مشرکوں سے خالی ہو گئی۔